بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا طلب اور نورانی چہرہ۔ زہد کے اس باز میں تو دنیا کو ترک کرنے کو افضل قرار دیا، اسی کا نام زہد قرار دیا، یہی نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ لیکن اس فرمان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوسرے لوگوں پر محتاج نہ ہو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، تو قیامت کے دن 14ویں چاند جیسا چہرہ، نورانی چہرہ اس کا ہوگا۔ اس نورانی چہرے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محشور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو طلب کرنا کوئی مذموم شے نہیں ہے، لیکن اس کا ہدف جو ہے اس کو آپ نے اور ہم نے منتخب کرنا ہے۔ بس ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر آپ نے یہ عرض کیا، مولا مجھے مال دنیا سے محبت ہے اور میں مال دنیا جو ہے وہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، مال دنیا جمع کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیوں مال دنیا جمع کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اس سے میں اپنی دنیا آباد کروں گا، اپنی زندگی کے اخراجات پورا کروں گا اور اپنے اہل خانہ کے لیے آرام و راحت کا سامان فراہم کروں گا، اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں میں سے جو محتاج ہوں گے ان کا خیال رکھوں گا، صدقہ دوں گا، حج اور عمرہ بجا لاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، یہ تو دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ یہ تو عین آخرت طلبی ہے۔ لیس ھذا طلب الدنیا بل ھذا طلب الآخرہ۔ یہ دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ یہی آخرت طلبی ہے۔ اس سے یہی آپ اور ہمیں جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کا طلب کرنا کوئی یعنی مذموم شے نہیں ہے، لیکن ان کے اہداف ہوتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دنیا کی کبھی آپ نے مذمت کی، کبھی آپ نے مدح سرائی بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا الی آخر۔ اس میں یہی فرماتا ہے، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، دنیا صداقت کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے ہیں، سرمایہ جمع کرنے کا گھر ہے ان کے لیے جو آخرت کے لیے زاد راہ فراہم کرنا چاہتا ہے، نصیحت کا گھر ہے ان کے لیے جو نصیحت کے خواہاں ہیں۔ دنیا اللہ کے دوستوں کی سجدگاہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے اور وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے، جس میں اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ حاصل کرو اور اسی میں ہی جنت کا سودا ہے۔ اگر آپ دنیا میں آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت کا بندوبست بھی اسی دنیا میں ہی کرنا ہے۔ اسی دنیا میں آپ زحمت تلاش کریں گے تو آخرت میں آپ کو جنت ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔